خالق کائنات کی حمد و ثنا کہ چاند سورج ستارے حجر و شجر کائنات کا ذرہ ذرہ اس مالک کے سامنے سر بسجود ہونے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر، اور رحمت، مغفرت، بلندی درجات کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد، اسلامی مہینوں میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہم گزار رہے ہیں، یہ ایک عظیم مہینہ کہ جب اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا تو اسی وقت سے اسے محترم بنایا۔ اس مہینے کو جب زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اس وقت سے ہی اس مہینے کو عزت والا، حرمت والا بنایا۔ اس مہینے کے بارے میں بہت ساری قدیم اور بہت ساری جدید باتیں بھی آپ کو سننے کو ملتی ہیں۔ خاص طور پر جو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ اسی مہینے یعنی محرم میں، اور محرم کی بھی 10 تاریخ انہوں نے لکھی۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ سب سے صحیح بات کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ پسندیدہ روزے رمضان کے بعد اگر کوئی ہیں تو وہ شہر محرم کے ہیں۔ اس مہینے کے روزے اللہ کو رمضان کے بعد سب سے پسندیدہ ہیں، اور رمضان کی فرضیت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ مکہ میں بھی رکھا کرتے تھے، مکہ المکرمہ میں بھی رکھا کرتے تھے۔ جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم جو عاشور کا روزہ رکھتے ہیں یہود بھی اس روزے کو رکھتے ہیں۔ پوچھا تمہارے روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات عطا کی تھی، ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو شکرانے کا روزہ رکھتے، ہم زیادہ حق رکھتے، اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ پھر اس مہینے میں ہی ایک بہت بڑا تاریخ اسلامی کا اندوہناک واقعہ، بڑا دل خراش واقعہ، جسے واقعہ کربلا کے نام پر ہم جانتے ہیں، وہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 میرے پھول ہیں، حسن اور حسین، اور ان کے نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے۔ اطلاع ملی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے بیٹا پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بچے کو دیکھا، اور ترمذی کی اگر اس حدیث کو بھی لے لیا جائے کہ خود آذان کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں۔ پوچھا علی کوئی نام رکھا ہے؟ کہا میں نے اپنے اس بیٹے کا نام حرب، ہا را اور با، حرب رکھا ہے۔ حرب مطلب لڑائی، اور مجھے پسند ہے کہ میں ابو الحرب کہلاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس کا نام حسن ہے، اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل کر دیا کہ حسن اس کا نام ہے، اور ان کا عقیقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔
اور اس وقت موجود ایک ہی بکرا تھا، اسی کو ذبح کیا۔ عقیقہ ان کا حضرت حسن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ایک ہی جانور موجود تھا، اور حکم کیا تھا کہ بیٹے کی طرف سے 2 اور بیٹی کی طرف سے 1، لیکن اس وقت موجود ہی ایک تھا تو ایک ہی ذبح کر دیا۔ اس سے اگلے سال اللہ نے دوسرا بیٹا عطا کیا، پھر آئے پوچھا نام، حضرت علی نے پھر وہی نام دہرا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا نام بھی حرب رکھا ہے، کہا نہیں اس کا نام حسین ہے، اس کا نام حسین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبدیل کر دیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے، بڑے پیارے، کہ انہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ آ رہے مسجد میں تو لمبے کرتے پہنے، لمبی قمیضیں جیسے عرب پہنتے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا پاؤں الجھ گیا اور گر پڑے۔ خطبے کو چھوڑا، جا کر کے اٹھا کر کے لائے، اور اٹھا کر کے لا کر کے کہا کہ اللہ نے سچ کہا ہے، اولاد اور مال بڑی آزمائش ہے، میرا بیٹا گر گیا، مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میں اسے اٹھا کر کے لے آیا۔ اور اس وقت کہا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح علی یدہ بین طائفتین عظیمتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ہاتھ پر 2 عظیم مسلمان گروہوں کی صلح کروائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر منبر کہا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اون کی بنی ہوئی چادر تھی کالے رنگ کی آقا کریم علیہ السلام کے اوپر، اون کی، وول کہہ لیں، وول کی چادر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہوئی کالے رنگ کی۔ تو حضرت حسن آ گئے، انہیں بلایا میرے پاس، اپنی چادر میں لے لیا۔ حسین آئے، ان کو بھی، فاطمہ اور حضرت علی، اور پھر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ دوسری روایت کو اگر ملا لیں جو سیدہ ام سلمہ، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، دوسری کو ملا لیں جسے سیدہ ام سلمہ وہ بیان کرتی ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل بیت نہیں، تو میں تم اس سے بہتر مقام پر، اہل بیت گھر والے، جن کے بارے میں یہ 2 دفعہ قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوا، سورہ ہود میں اور سورہ احزاب میں۔ سورہ ہود میں استعمال ہوا ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کے بارے میں، اور سورہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بارے میں۔ یہاں آ کر کے تھوڑا سا معاملہ سمجھنے والا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ اہل بیت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نکال دیتے ہیں، علیحدہ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے کہ نہیں، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن، حسین، فاطمہ اور علی، یہی اہل بیت اور ان سے آگے چلنے والے اہل بیت ہیں، اس کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں۔ قرآن کریم نے جو آیہ مبارکہ سورہ احزاب کی میں نے کہا آپ کو 22ویں پارے کے آغاز میں آ جاتا ہے، اس کے آغاز سے لے کے اختتام تک خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم زمانے کی عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم خاص ہو۔ اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ تم سے پلیدی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہے۔ یہ کن کے بارے میں؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ۔ اہل بیت سب سے پہلے ہوتی ہی بیویاں ہیں، اور اس کی بہت بڑی مثال سورہ ہود میں چلے آئیں، یہ 12ویں پارے میں اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں کہ میرا پیغمبر، میرا نبی ابراہیم اپنے گھر میں تھے، چند نوجوان ان کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، دوڑے گئے اور جا کر کے ایک بچھڑے کا گوشت بھون بنا کر کے لا کر کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ فجاء بعجل حنیذ، وہ بچھڑے کا گوشت بھنا ہوا لا کر کے رکھ دیا۔ اب وہ نوجوان کھانا نہیں کھا رہے،
ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، بیٹے کی بھی اور پوتے کی بھی، اسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اسحاق کی خوشخبری اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری علیہ السلام۔ ماں سارا پاس میں تھی، انہوں نے سنا، کہنے لگی اعالد وانا عجوزم وہذا بالی شیخا، میری اولاد ہوگی، میں بوڑھی بانجھ اور ابراہیم بوڑھے ہو چکے۔ اس وقت فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، آپ اللہ کے معاملے میں تعجب کرتی ہیں؟ اہل البیت، اے اہل بیت۔ حضرت سارہ کو اللہ کے فرشتوں نے کیا کہا؟ اے اہل بیت، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں، اللہ کے معاملے میں آپ تعجب کرتی ہیں، وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ آپ بوڑھی ہیں، بانجھ ہیں، جو بھی ہے اللہ نے فیصلہ کر دیا تو یہ تو ہو کر کے رہے گا۔ تو اہل بیت کس کو کہا؟ بیویوں کو۔ اب آگے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں کن کو لیا؟ حضرت حسن کو، حسین کو، فاطمہ کو اور علی رضی اللہ عنہما کو۔ ان کو لے کر کے بھی اہل بیت میں شامل کیا۔ ہم نہ بیویوں کو اہل بیت سے نکالتے ہیں، نہ ان کا اہل بیت ہونے کا انکار۔ ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بھی اہل بیت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی چادر میں لیا یہ بھی اہل بیت ہیں۔ ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، نہ انکار ان کا کرتے ہیں نہ ان کا۔ عظمت ان کی بھی، عظمت ان کی بھی، عظمت ان کی بھی رب نے بیان کی، عظمت ان کی بھی اللہ نے بیان کی اور اللہ کے رسول نے بیان کی۔ ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ نہ ہم ان کے منکر نہ ہم ان کے منکر، انکار نہیں، دونوں ہی ہمارے سر کا تاج۔ انہیں اللہ نے کہا مومنوں کی، قیامت تک کے لیے آنے والے مومنوں کی مائیں ہیں۔ عظمت ان کی بھی انکار نہیں، عظمت ان کی کبھی انکار نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں کے جنت میں ہر پھول کی خوشبو ہوتی ہے، اور خوشبو سے پتہ چلتا ہے یہ کس چیز کا پھول ہے۔ اور جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ میرے پھول ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ میرے پھول ہیں۔ اور اسی لیے تو ایک موقع آیا، نماز پڑھی، نماز پڑھانے کے بعد ابو بکر جانے لگے تو حضرت حسن تھے۔ حضرت حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے، اور کہنے لگے ساتھ حضرت علی بھی ہیں، علی تیرے اس بیٹے کی شکل تجھ پہ نہیں میرے آقا پہ گئی ہے۔ کندھوں پہ اٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ اب جو مرضی اختلافات کی باتیں آپ سنا لیں، جو مرضی قصے کہانیاں بنا لیں، یہ ان کے آپس کے ریلیشن اور تعلق تھے۔ حضرت حسن کو اپنے کندھوں پہ حضرت ابو بکر نے اٹھایا ہے اور حضرت علی ساتھ ساتھ ہیں۔ کہا علی تیرے اس بیٹے کی شکل تجھ پہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گئی ہے۔ اور دونوں خوش خوش باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آیا، چلیں ان کی تو پھر کسی اور موقع پہ تفصیل سے ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ آج کل جن کے حوالے سے بہت سارے معاملات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میں جس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور اللہ کرے میں کامیاب ہو جاؤں، آپ کی توجہ اس طرف دلا پاؤں، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے 4تھا سال تھا جب یہ پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کے تیسرے مہینے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 11 ہجری کے تیسرے مہینے میں، 10 ہجری میں حج کیا، حج کے بعد محرم، سفر اور ربیع الاول۔ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور ربیع الاول میں اپنے مالک کی بارگاہ میں چلے گئے۔ یہ 11 ہجری تھا۔ 4 اور 11 کتنے نکلے؟ 6 سال کے قریب تقریباً عرصہ بنتا ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ 6 سال کا، 6.25 سال کا لے، اس کے قریب قریب کا۔ اس کے بعد
تاریخ دان اور ہمارے قصہ گو لوگ یکدم درمیان میں سے 50 سال غائب کر دیتے ہیں اور جا کر کے 59 ہجری میں واقعہ کربلا سے متصلاً تھوڑا پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد انہیں پھر دوبارہ ان کی شخصیت کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. یہ درمیان کے جو 50 سال ہیں، تقریباً 50 سال درمیان کے، ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کردار کیا تھا، یہ انسان لوگوں کو، مسلمانوں کو، مومنین کو، نوجوانوں کو کیوں نہیں بتایا جاتا؟ یہ 50 سال کہاں گزارے، کیسے گزارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے؟ ان 50 سالوں میں کیا کرتے رہے، کہاں کہاں گئے، کیا سفر کیے، بچے ہوئے، اولادیں ہوئیں، شادیاں ہوئی، کیسے معاملات رہے ان کے؟ یہ 50 سال نہیں بیان کیے جاتے. وہ پہلے 6 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیان کر دیے گئے، اور آخر پہ جا کر کے پھر وہ واقعہ کربلا سے کچھ پہلے پھر دوبارہ ان کے معاملات بیان کر دیے جاتے ہیں. کیوں؟ کبھی سوچئے گا اس بات پر. کیونکہ جو یہ واقعہ اتنا شد و مت سے بیان کیا جاتا ہے، اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات کو اجاگر کیا جائے. یہ بیان کیا جائے کہ وہ صحابی اس سے لڑے، یہ اس سے لڑے، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، اور ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات نہیں ہو سکتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈائریکٹ اعتراض نہیں ہو سکتا تھا. انہوں نے کہا مالی پہ اعتراض نہ کرو، اس کے باغ پہ اعتراض کر دو کہ مالی کا باغ صحیح لگا ہی نہیں. ڈائریکٹ مالی کو نہیں تم کہہ سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تھے. کیا کہہ دیا کہ نہیں وہ تو چلے گئے، سوائے چند پودوں کے باقی تو سارا باغ ہی ویران تھا. جو لاکھوں پودے آقا کریم علیہ السلام نے لگائے تھے نا، ان میں سے چند پودے تو ہرے بھرے ہوئے، باقی سارے کے سارے خشک کے خشک ہی رہے. یہ بات وہاں پر جا کر کے پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لاکھوں لوگوں کو اسلام جو ہے وہ سکھایا، سمجھایا، پڑھایا. لاکھوں میں سے صرف چند، معدود چند، گنتی کے چند، یہ ایک ہوا دی جانے لگی، ایک پریشر بنایا جاتا. حالانکہ اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کو ابتدا سے لے لیں، بہت پہلے سے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں بھی ان کا وقت انہی کے ساتھ گزرا. کیوں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائی جان حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ، حضرت علی کے بڑے بھائی تھے حضرت جعفر، ان کی بیوہ کی شادی ہوئی حضرت ابو بکر سے. اسماء بنت امیس ان کا نام ہے. وہ جب تائی ادھر آئی تو تائی کو ملنے کے لیے پھر یہ بھی آیا کرتے، اور پھر ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا محمد بن ابی بکر، جن کے ساتھ دوستی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بی بی فاطمہ نے دنیا سے جاتے ہوئے 2 بندوں کے بارے میں وصیت کی، مجھے غسل یا تو علی دیں یا ابو بکر کی بیوی دیں. بہت کہتے ہیں کہ وہ رات میں ہی جنازہ اور کسی کو خبر بھی نہ ہونے دی، اور پتہ غسل دینے والی بی بی فاطمہ کو ابو بکر کی بیوی اسماء بنت امیس. کہاں سے اختلاف ڈھونڈیں گے؟ کون سے جو ہے وہ جو چنگاریاں اڑائیں گے کہاں کہاں پہ؟ حقیقت کیا ہے؟ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو اسی بی بی یعنی اسماء بنت امیس سے حضرت علی نے نکاح کیا، اور ابو بکر کے جو بیٹے محمد بن ابی بکر ابھی بہت چھوٹے تھے، انہیں حضرت علی نے پالا. ان کی پرورش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہوئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ریکویسٹ کی حضرت علی سے کہ خاندان نبوت سے میرا تعلق تھا، جب میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، آقا چلے گئے، علی اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے. حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کیا.
اختلاف کس چیز کا تھا؟ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سگے خالو ہیں، دوہرے خالو ہیں، اور یہ تاریخ نگاروں نے لکھا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آیا، محاصرہ کر لیا گیا ان کے گھر کا، حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھیجا، جاؤ اپنے خالو کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، حفاظت کرو اپنے خالو کی۔ اور جب وہ بلوائی باغی باہر اندر پیچھے سے مکان پھلانگ کر کے آگے، اور حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، کہتے ہیں زندگی میں پہلی مرتبہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے منہ پہ تھپڑ مارے کہ تمہاری موجودگی میں تمہارے خالو اندر شہید ہو گئے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جہاد بیان نہیں کیا جاتا کہ جب ان کے کانوں میں یہ سماعت میں یہ بات آئی کہ میرے نانا جان نے کہا تھا جو پہلا لشکر جائے گا قسطنطینیہ، جسے اب استنبول کہتے ہیں، اس کے لیے جو پہلا لشکر جائے گا وہ مغفور لہم ہے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ باوجود بیمار ہونے کے چل پھر بھی نہیں سکتے، کہا نہیں میں نے اس کے ساتھ جانا ہے۔ کہا کیوں جانا ہے آپ نے؟ کہا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، میں چاہتا ہوں میں بھی ان کے ساتھ جاؤں۔ اس لشکر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ پھر اگر ہم یہ واقعہ بیان کریں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نمازی تھے کہ نہیں تھے، میرا تو یقین ہے کہ ان کی زندگی کی کبھی کوئی نماز چھوٹی نہیں ہوگی، میرا یقین ہے کہ کبھی زندگی میں انہوں نے نماز قضا کی ہی نہیں ہوگی۔ پڑھتے کس کے پیچھے ہوں گے؟ مسجد نبوی تو گھر کے پاس تھی نا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد کے بالکل پاس میں تھا نا، تو پھر نماز مسجد میں ہی پڑھتے ہوں گے۔ تو کس کے پیچھے پڑھتے تھے؟ اپنے نانا جان کے پیچھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے نا۔ جب آقا اپنے رب کے پاس چلے گئے تو پھر مصلی پہ کون کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو پیچھے حضرت حسن و حسین، حضرت علی پیچھے نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے؟ ہم کہتے ہیں دنیا میں اب آج جیسے ہمارے جیسے نلائق نکمے اور گناہوں میں لتھڑے ہوئے امام آگے کھڑا ہو جائے تو امام کی بدخوئی نہیں کرتے۔ ہمارے جیسا گناہ گار امام بھی کھڑا ہو تو کہتے ہیں امام جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کی پھر بدخوئی نہیں کرتے۔ تو جس کے پیچھے حسن بھی کھڑے ہوں، حسین بھی کھڑے ہوں، علی بھی کھڑے ہوں، اور آگے مصلی پہ ابو بکر ہو، پھر بدخوئی ہوتی ہے؟ پھر جمعہ بھی پڑھتے ہوں گے نا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ جمعہ مسجد نبوی میں کون پڑھاتا تھا؟ یہ تو سنا دیتے ہو کہ ایک بار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابو بکر ممبر پہ کھڑے تھے، میرے نانا جان کے ممبر سے اترو۔ نانا جان کے ممبر پہ تھا کون؟ حسن کے نانا کے ممبر پہ تھا کون؟ ابو بکر۔ تو نیچے کون بیٹھ کے سن رہے ہیں خطبہ؟ حضرت علی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں۔ عید بھی پڑھتے ہوں گے، باہر نکلتے ہوں گے عیدگاہ کی طرف، کون پڑھاتا تھا عید؟ جب تک آقا رہے تو آقا نے، جب آقا چلے گئے تو کس نے پڑھائیں تھے؟ ابو بکر نے رضی اللہ عنہ۔ پیچھے کون پڑھتے تھے؟ کن کے اختلافوں کی بات کرتے؟ ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، اتفاق کی بات کرتے ہیں، محبتوں کی بات کرتے ہیں، ان کے دلوں کی قربتوں کی بات کرتے ہیں، ان کی آپس میں چاہتوں کی بات ہم کرتے ہیں، ہم اختلاف کی بات کرتے ہی نہیں۔ جب ابو بکر دنیا سے چلے گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے مصلی امامت پہ تو وہی کھڑے ہوتے تھے، خطبہ بھی وہی دیتے تھے، عید بھی وہی پڑھاتے تھے، اور عید سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں، ابھی حج گزرا ہے، حج کی امامت کون کراتا تھا؟ کیا حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ حج کے لیے نہیں جاتے تھے؟ حج کا خطبہ کون دیتا تھا؟ اور یہ تو بات کی باتیں ہیں، اسلام کی تاریخ کا سب سے پہلا حج، ہسٹری آف اسلام میں پہلا حج، اس کا خطبہ ہی حضرت ابو بکر نے دیا تھا۔ دوسرا حج آقا کریم علیہ السلام نے پڑھایا تھا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ جب چلے گئے، شہید ہو گئے، کر دیے گئے شہید، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آگے
حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ مل کے نہیں کام کرتے رہے، اپنے خالو کے پاس نہیں جاتے تھے، اپنی خالاؤں کے پاس نہیں جاتے تھے، خالائیں تو شہید ہو چکی، فوت ہو چکی تھی پہلے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، ان کے پیچھے زندگی نہیں گزری۔ آج اختلاف کی باتیں، وقت تھوڑا ہے، میں نے کچھ باتیں اور آپ کے سامنے رکھنا ہے، صرف توجہ چاہوں گا۔ یہ زندگی ان کی گزری ہے، اس میں قرآن کی تلاوت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں، کیونکہ ان کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا خاص شغف تھا قرآن کریم کا، ایک محبت کا ایسا تعلق تھا کہ تلاوت کمال، کثرت، کمال کی تلاوت اور کثرت سے تلاوت، پھر نماز، آپ ساری باتیں چھوڑیں، جن کی تربیت ہی آقا کریم علیہ السلام نے کی ہے، کیسی خوبصورت اور کتنی باکمال زندگی ہوگی ان کی۔ ایسی تو نہیں آقا کریم علیہ السلام نے کہا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی زندگی کے اوصاف کو اپنانا ہے، ہم نے پڑھنا ہے، ہسٹری کو پڑھنا ہے، ان کی تاریخ کو، ان کی سیرت کو پڑھنا ہے اور اس کو اپنانا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ بنا کر کے رکھ دیا، سن لو، رو لو، بس چلے گئے، بات ختم۔ وہ اس کردار کی جھلک ہماری زندگیوں میں کہاں ہے؟ وہ نمازی ہونا، ایسا نمازی ہونا ہماری زندگیوں میں کہاں ہے؟ وہ حق گو ہونا ہماری زندگیوں میں کیا ہے؟ وہ جھوٹ سے بچنا ہماری زندگیوں میں کہاں ہے؟ وہ قرآن کی تلاوت ہماری زندگیوں میں ویسی کہاں ہے؟ وہ بڑوں کا احترام، وہ چھوٹوں سے شفقت ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کردار کیوں نظر نہیں آتا بھائی؟ دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دینے کا وہ کردار ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ ہم تو دین کو قربان کر دیتے ہیں، دنیا قربان نہ ہو جائے، دنیا بچ جائے، دین جاتا ہے تو جائے، کوئی بات نہیں۔ یہ کردار ہماری زندگی میں کیوں ہے؟ اب میں بہت اختصار کے ساتھ ان رسومات کی طرف آپ کے سامنے توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس موقع پر، اس اندوہناک واقعہ کے موقع پر، جو ہم نے خود سے اسلام میں بہت ساری چیزیں داخل کر لی ہیں، جو میں نے آغاز میں آیا مبارکہ پڑھی سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، پورے کے پورے داخل ہونا ہے، اور اس اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ جب خوشی آئے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے، جب غم آئے تو کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ کسی نے کہا تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے، یا تمہارے نبی تو بڑی علیحدہ صحیح معاملہ ہے ان کا، وہ تمہیں چھوٹی سی چھوٹی بات بھی بتاتے ہیں۔ کہا ہاں، ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے آقا نے ہمیں بیت الخلاء میں جانا، بیت الخلاء سے نکلنا، وہاں بیٹھنا، اپنا استنجا کرنا، نہانا، غسل کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا، ساری چیزیں ہمارے آقا نے ہمیں سکھائی ہیں۔ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس میں انسانیت کو رہنمائی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رہنمائی نہ دی ہو۔ خوشی کا موقع آیا، فرمایا ہاں خوشی آ گئی، اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے، جاؤ جانور ذبح کرو اللہ کے نام پر، عقیقہ کرو۔ خوشی آئی، شادی ہوئی، بیٹے کی شادی ہوئی، کہا یہاں پہ ولیمہ کرو۔ خوشی منانے کا طریقہ بتا دیا، زندگی گزارنے کا طور طریقہ بتایا۔ غم آئے تو غم میں کیسے رہنا ہے، کیونکہ زندگی انسانی ہے، اس میں غم تو آتے ہیں، پریشانیاں تو آتی ہیں، دکھ تو آتے ہیں، اور مالک اعلان کرتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائش کریں گے تمہاری، ہم تمہاری پسندیدہ ہستیوں کو تم سے لے جائیں گے، پھلوں میں کمی کر دیں گے اور رزق میں کمی کر دیں گے، کبھی بیمار کر کے تمہیں آزمائیں گے، آزمائشیں آئیں گی، لیکن آخر پہ کیا کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے ہمارے لیے اسوہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زندگی میں بھی غم آئے،
پریشانیاں دکھ بڑے بڑے آئے. ان کا رویہ، ان کا طریقہ غموں میں، پریشانیوں میں کیا ہوتا تھا. اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکلیف آئی، پریشانی ہوئی، سب سے بڑا اسے عام الحزن کہہ دیا کہ یہ تو غم کا سال ہے جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا وہاں پر؟ کوئی جزا فضا، کوئی آہو بکا، کوئی نوحہ، کوئی پیٹنا، یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ؟ نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں تھا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجسمے صبر بن کر کے سامنے آئے، اپنی سب سے پیاری، سب سے چہیتی اور وہ بیوی کہ جس نے ہر غم کے موقع پر آقا کریم علیہ السلام کی ڈھارس بندھائی، جس کے احسانات کو پوری زندگی آقا نہیں بھولے، وہ بیوی فوت ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جزا فضا نہیں کی. اللہ نے بیٹے عطا کیے، بیٹے فوت ہوئے، اور بیٹوں کا جانا وہ ایک بڑا غم، لیکن کافروں کے تانے اس پر اور زیادہ کہ جنہوں نے کہا قد بطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نسل ہی ختم ہوگی، استغفر اللہ. یہ ایسے ایسے تانے بھی سننے کو ملے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ ان شانیہ هو الابتر، آپ کے دشمن کی نسل ختم ہوگی، آپ کی نہیں ہوگی. لیکن آقا کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ صبر. آپ تھوڑا سا اور آگے آ جائیے. امیر حمزہ سے بڑا پیار تھا، سیدنا حمزہ سے بڑا پیار تھا، کیونکہ ایک ماں کا دودھ بھی پیا تھا دونوں نے، امیر حمزہ نے اور آقا علیہ السلام نے ایک ماں کا دودھ، چچا بھتیجا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے. شہید ہو گئے احد میں، مسلح کر دیا گیا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزا فضا کی وہاں پر؟ کسی نوحے، کسی مرثیے کی اجازت دی؟ کوئی وہاں پر ماتم کی محفل، اور ان کو خود کہا آقا کریم علیہ السلام نے یہ میرے چچا سید الشہداء ہیں. سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ یہ سید الشہداء ہیں. انگلیوں کی پوروں سے پہچانا کہ یہ لاش تو میرے چچا حمزہ کی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 ساتھی وہاں پہ شہید ہوئے؟ کسی کے لیے جزا فضا کا ایسا انتظام؟ پھر اس سے تھوڑا سا آگے چلیے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 بیٹیاں مدینے میں فوت ہو گئی. ایک کی وفات کے وقت بدر میں تھے، 2 کی وفات کے وقت مدینہ میں تھے. جنازے بھی پڑھائے. سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جب آقا کی بیٹی سیدہ زینب فوت ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان کو غسل دو، جب غسل دے دینا مجھے بتانا، مجھے آواز دینا. ہم نے غسل دے کر کے آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے غسل دے دیا آپ کی بیٹی کو، اپنی چادر مبارک دی میری بیٹی کو، میری چادر پہنا دو. جنازہ بھی پڑھایا، قبر میں بھی گئے، سب کچھ کیا. دوسری بیٹی فوت ہوئی ام کلثوم، جنازہ بھی پڑھا، قبر پہ بھی بیٹھے، آنکھوں میں آنسو تھے. یہ ایک فطری عمل ہے، آنکھوں میں آنسو تھے. پھر اپنا بیٹا خود کا رسول اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں، ساری اولاد آقا کی ایک بیوی سے ہے اور ان کا نام ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک بیٹا صرف دوسری بیوی سے ہے، ان کا نام ہے سیدہ ماریہ قبطیہ، یہ مصر کی تھی. ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور آقا نے جب رات بیٹا پیدا ہوا تو صبح صحابہ کرام کو فجر پڑھائی، ان کو بتایا اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں نے اپنے بابا ابراہیم کے نام پر اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا ہے. اسے ایک لوہار کے گھر میں سیف نام کے دودھ پینے کے لیے بھیج دیا گیا. جس طرح رضائی آقا کریم علیہ السلام ماں حلیمہ کے پاس گئے، اس طرح اس بچے کو ایک لوہار کے گھر میں بھیج دیا. ادھر سے پیغام آیا کچھ دن کے بعد، کچھ وقت کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بیٹا بیمار ہے، تشریف لائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، انہوں نے بچہ ابراہیم آقا کی گود میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹا اپنی گود میں اٹھایا، بیٹے نے آخری سانسیں لی اور فوت ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
اب صحابہ کرام ساتھ میں ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ فرمایا العین تدمع والقلب یحزن وان بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں غم ہے، اور تیری جدائی نے مجھے بڑا غمگین کیا میرے بیٹے ابراہیم، لیکن میں اپنی زبان پہ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا فکرہ نہیں لاؤں گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، صحیح بخاری کی روایت۔ تین کام جس میں آگے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لطم الخدود، لطم تھپڑ مارنا اپنے، خدود خد یہ گال، لطم مارنا اپنے ہاتھ کو، الخدود یہ اپنے رخسار پر، جو اپنے رخسار کو پیٹے، شقل جیوب اپنے کپڑوں کو پھاڑنے، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور جاہلیت کی پکاریں پکارنے لگے، فلیس منا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا چار کفر کے کام ہیں جو میری امت میں بھی آ جائیں گے۔ ایک ستاروں سے بارش، اپنے خاندان پہ دوسرا، اپنے خاندان پہ فخر کرنا، ہم بڑے خاندان کے، تیسرا دوسرے کے خاندان کو حقیر سمجھنا، چوتھا نوحہ کرنا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کہا یہ جاہلیت کا کام ہے جو میری امت میں آ جائے گا۔ کہا کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے پیکر مجسم آقا کریم علیہ السلام، جنہوں نے ہر موقع پر صبر کیا اور امت کو بھی صبر کا تلقین کی۔ ایک بار قبرستان سے گزرے، ایک عورت، چھوٹی سی قبر ہے، اس کے اوپر بیٹھی عورت رو رہی ہے، وہ سر نیچے رو رہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام گزرے، اس نے نہیں پہچانا۔ آقا کہتے ہیں بی بی صبر کر، وہ غم میں ہے اور دھیان نیچے ہے، اس نے نہیں پہچانا کہ یہ بات مجھ سے کہی کس نے ہے۔ کہنے لگی آپ پر یہ مصیبت نہیں نہ آئی، مجھ پر آئی ہے۔ آقا علیہ السلام خاموشی سے چلے گئے گھر میں۔ اب کسی نے اس کو کہا جانتی ہے کون تو اسے صبر کا کہہ رہے تھے؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ کہا آقا تھے۔ وہ عورت حیران، آقا نے کہا مجھے، اور میں نے آگے سے ایسے جواب دیا۔ اب وہ بھاگی بقی سے، آپ نے دیکھا ہے، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے، بقی سے آقا کا حجرہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ بھاگی بھاگی آئی اور آ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غم میں پریشانی میں میرا بیٹا فوت ہو گیا تھا، میں بس اس پریشانی میں تھی، آپ کو میں پہچان نہیں پائی تو مجھ سے یہ بات ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو آقا نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب صدمہ آئے اس وقت صبر کرنا، یہ صبر ہے۔ اچھا تھوڑا سا وقت میں آج 2-4 منٹ آپ کے زائد لوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ یہ ہمارے سامنے ہے۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا رویہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ تکلیفوں پر، مشکلات پر وہ کیسے تھے۔ سب سے پہلا غم ان کی زندگی میں آیا ان کے نانا جان کی وفات، یعنی آقا کریم علیہ السلام کا دنیا سے جانا۔ ابھی یہ 6 سال کے ہیں، چلیں اس کے 6 ماہ کے بعد ان کی والدہ سیدۃ النساء الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی وفات۔ وہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کردار دیکھیں۔ اس سے تھوڑا سا چلے آگے آ جائیں، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، ان کی شہادت ہوئی مسجد کے دروازے پر یا مسجد کے اندر، فجر کے وقت میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ دیکھیے کہ کیا حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے اپنے والد گرامی کا وہاں پر کوئی ماتم کیا؟ شہادت تو حضرت علی کی بھی بڑی ہے نا، چھوٹی شہادت تو نہیں ہے۔ کیا حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے وہاں پر کوئی جزا فضا، کوئی گریبان چاک کرنا، کوئی ماتم کرنا، کوئی نوحہ کرنا، کوئی مرثیہ نگاری کرنا، کیا وہاں پر ملتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، وہ تو صبر کرنے والے تھے، صابرین میں سے تھے، اور ان کے ذہنوں میں ان کے نانا گرامی کا یہ فرمان موجود تھا کہ زندگی کے ان لمحات میں صبر کرنا ہے۔
وہ اپنے نانا کے دین پہ پورے کے پورے عمل کرنے والے تھے، وہ اپنے نانا کے دین پہ پورا عمل کرنے والے تھے۔ پھر بقول ان کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے دیا گیا، انہی کی بیوی نے دیا۔ کیا اس موقع پر اپنے عزیز بھائی کہ جن کے بارے میں آقا نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، ان کی وفات پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے ایسے کوئی معاملات کیے ہوں؟ چلے اس سے تھوڑا آگے آ جائے، واقعہ کربلا ہو چکا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی کے ایک بیٹے اکلوتے بچے جن کا نام علی ہے، انہیں زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، انہیں سید سجاد بھی کہا جاتا ہے۔ کیا ان کی زندگی میں کسی صحیح تاریخ پہ ہی، حدیث تو معاملہ پہلے مکمل ہو گیا، کسی صحیح تاریخ میں ہی ان سے ایسے معاملات ملتے ہیں؟ ان کے بیٹے محمد باقر ہیں، ان کے بیٹے جعفر صادق ہیں، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم ہیں، ان کے بیٹے علی تقی ہیں، ان کے بیٹے علی نقی ہیں، ان کے بیٹے علی رضا ہیں، ان کے بیٹے حسن عسکری ہیں۔ کسی ایک سے ایسا ملتا ہے صحیح سند سے؟ کہیں سے لے آئیں، صحیح ہو، من گھڑت مولویوں کی بنائی باتوں کا ہم اعتبار کیا کریں بھائی؟ تو میرے بھائیوں، یہ ہم نے بہت ساری چیزیں دین میں اپنی طرف سے داخل کر لی، اور پھر اسی میں یہ قبرستان میں جانا 10 محرم کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ابتداءً سختی سے منع کیا، خبردار کوئی قبرستان نہیں جائے گا، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت، کوئی نہیں جائے گا قبرستان، روک دیا۔ پھر ایک وقت آیا، خود آقا نے فرمایا انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الموت، میں نے تمہیں منع کیا تھا، روکا تھا، قبرستان نہیں جانا، لیکن اب اجازت دیتا ہوں، صرف اس لیے جانا کہ تمہیں اپنی موت یاد آئے، موت یاد آئے اپنی، اس لیے قبرستان جانا۔ دن خاص کر کے جانا، مخصوص کر کے جانا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ان دنوں کو استغفر اللہ منحوس سمجھ لینا کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آقا کہتے ہیں میری نہیں، اللہ کی بات ہے، حدیث قدسی ہے، یوزین ابن آدم یسب الدہر وان الدہر اقلب اللیل والنہار، آدم کا بیٹا اللہ کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ زمانہ بہت برا ہے، زمانے کو منحوس کہتا ہے، وقت کو منحوس کہتا ہے۔ میں زمانہ بنانے والا ہوں، زمانے کو نہیں، مجھ کو برا کہہ رہا ہے اللہ کہتا ہے۔ کوئی دن منحوس نہیں، سوگ کوئی دنیا سے چلا جائے، 3 دن، یہ دین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور عورت کے لیے اپنے خامند کے لیے 4 مہینے 10 دن، اس سے اوپر سوگ نہیں۔ عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن اپنے خامند کی وفات پر اپنے گھر میں رہنا اور اپنے آپ اپنا جو ہے وہ تزئین و آرائش نہ کرنا، یہ اس پر پابندی ہے۔ باقی کوئی فوت ہو جائے، صرف 3 دن کی اجازت شریعت مطہرہ نے دی ہے، دین اسلام نے دی ہے، 3 دن کی۔ اور میری اور آپ کی ماں، آقا کریم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ایک وقت گزرا کہ ہماری ماں کے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر فوت ہو گئے، اطلاع ملی انہیں کہ ابا جان فوت ہو گئے، پریشان ہو گئی، باپ کا جانا۔ تیسرا دن آیا، کپڑے منگوائے، خادمہ کو بلایا، بات سنو میرے کپڑے بھی لے کے آؤ، خوشبو بھی لے کر کے آؤ، میں آج کپڑے بھی بدلوں گی، خوشبو بھی لگاؤں گی۔ ساتھ ہی بات کیا کہی، کہا جب سے آقا دنیا سے گئے ہیں میرا بننے سنورنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، وہ کہتے ہیں جس دن سے آقا دنیا سے گئے میرا بننے سنورنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن آج میں اپنے کپڑے خوشبو وغیرہ صرف اس لیے بدلنے لگی ہوں کہ میرے ذہن میں میرے آقا کا فرمان موجود ہے کہ میرے کریم آقا نے کہا تھا 3 دن سے زیادہ غم
نہیں منانا. میرے باپ کو فوت ہوئے 3 دن گزر گئے. آج میں اس غم کی کیفیت سے نکلنے کے لیے لوگوں کو حدیث رسول پر عمل کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر کے بتا رہی ہوں کہ 3 دن سے زیادہ غم نہیں کرنا. تو یہ مختصر بات. اسی پہ کچھ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوشش کروں گا. شاید اگلا جمعہ میں کہیں جاؤں تو اسی پہ انشاءاللہ اگر میں رہا تو اسی پہ انشاءاللہ کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ احکم الحاکمین ہمیں حق کو حق سمجھتے ہوئے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل جانتے ہوئے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو دین کے نام پہ خرافات رسومات بن چکی ہیں، اللہ تعالیٰ سوری ایک بہت اہم چیز رہ گئی. آج 6 ہے محرم کی، 9 اور 10 یہ بڑے، جو میں نے آغاز میں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ اللہ کو پسند روزے محرم کے مہینے کے ہیں. رمضان سب سے زیادہ روزے پسند ہیں، رمضان کے بعد محرم کے روزے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے. امت کیا کرتی ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ سبیلیں لگاتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں، کھانے تقسیم کرتے ہیں. اور امت کے سرتاج، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے. ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ. اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ مجھے بھی توفیق دے. ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا آقا روزہ تو ہم رکھتے ہیں، یہ یہودیوں سے مشابہت نہیں ہوگی کہ یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں؟ کہا اللہ نے مہلت دی تو 9 کا رکھ لیں گے، لیکن وہ مہلت آئی نہیں. اب اگر کوئی چاہے وہ 9 کا رکھ لے، 10 کا رکھ لے، 11 کا رکھ لے، نفلی روزہ اس میں باس نہیں پڑنے. بحث میں پڑ جاتے ہیں 9 کا رکھیں کہ 10 کا، وہ ہے ہی نفلی روزہ، آپ دونوں رکھ لیں. کون سا مشکل ہے؟ آپ نہیں چاہتے کہ جہنم سے اتنا دور ہو جائے جتنا بندہ 70 سال چلتا 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 جتنا دور چلے جائے گا، اتنا ایک روزہ رکھنے سے جہنم سے دور ہو جاتا ہے. آپ 2 رکھ لیں، کون سی مشکل ہے؟ اللہ توفیق دے، اللہ سے توفیق مانگے. اور اس روزے کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1 سال کے گناہ اللہ معاف کرتے ہیں. 1 سال کے گناہ اللہ معاف کرتے ہیں. اللہ ہم سب کی ساری زندگیوں کے سارے گناہ معاف کر دیں. یا اللہ ہم سے جو گناہ عمدن ہوئے ان کو بھی معاف فرما، جو ہم سے سہون گناہ ہوئے ان کو بھی معاف فرما. اپنے پیاروں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ اپنی محبت، اپنے پیاروں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. ان کے نقش قدم پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم پورے کا پورا دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے حبیب کریم علیہ السلام دے کر کے گئے. اے مولا کریم ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جسموں کی حفاظت فرما. شیطان کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مالک و مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما. اے مولا کریم جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب اور وافر رزق عطا فرما. ہم سب کو اے مولا کریم حلال اور طیب اور وافر رزق عطا فرما. کسی کے در کا محتاج نہ کرنا، اپنے در کا محتاج بنا. ہم سب کی نیک حاجات، نیک خواہشات اور نیک تمناؤں کو پورا فرما. اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.